اسلام بھائی کدھر تھے آپ؟ کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، اور آپ ہیں کہ چھپ کر رسالہ پڑھ رہے ہیں؟ ندا کی بات سن کر اسلم نے اپنی بہن ندا کو گھورا اور غصے سے پوچھا، کیا آفت آن پڑی ہے؟ کیوں آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے؟ بھائی آج میں اور میری سہیلی کرن ندی پر جا رہی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں کیونکہ ہمیں اکیلے میں ڈر لگتا ہے، ندا نے بھائی سے کہا۔ لیکن آج تم ندی پر کیوں جا رہی ہو؟ ابا جان نے تو روکا تھا باہر جانے سے، پھر تم کیوں جا رہی ہو؟ اسلم نے پوچھا۔ بھائی وہ ہم نے کل ندی کے کنارے جو برگر کا درخت ہے نا، اس کی شاخ کے ساتھ جھولا باندھا تھا، وہی جھولنے جانا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آئے نا، ہمیں اکیلے میں ڈر لگتا ہے، بہن نے پیار سے جواب دیا۔ ارے پاگل لڑکی، تمہیں کس نے کہا تھا برگر کے درخت پر جھولا باندھنے کے لیے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پرانے درختوں پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اسلم نے غصے سے کہا۔ بھائی آپ بھی نہ پڑھے لکھے ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ بس لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ندا نے بھائی کو سمجھایا۔ ندا تم کیوں پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ ارے جنات کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اسلم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی اب چھوڑے نا اور چلیں، کیونکہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، بیچاری کرن میرا انتظار کر رہی ہوگی، ندا نے پیار سے کہا۔ خیر چلو، تم دونوں کسی نئی مصیبت میں نہ ڈالنا، اسلم نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ خوشحال پور گاؤں اپنی مثال آپ تھا، سرسبز لہراتے کھیت گاؤں کو اور بھی خوبصورتی بخشتے تھے۔ پورے گاؤں میں صرف ایک مڈل سکول تھا جس میں گاؤں کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ گاؤں میں تقریباً 300 گھر تھے جو کہ مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ گاؤں سے باہر ایک ندی تھی جس کے کنارے کنارے درختوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، اس لیے صبح سویرے اپنے اپنے گھروں سے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ کچھ نوجوان محنت مزدوری کے لیے شہر نکل جاتے، اس لیے گاؤں میں اکا دکا ہی لڑکے بچ جاتے تھے۔ اس لیے لڑکیاں بھی بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے کے گھر آ جا سکتی تھیں۔ گاؤں میں امن خوشحالی کا بسیرا تھا۔ اسی گاؤں میں اسلم کا خاندان بھی رہتا تھا۔ اسلم شہر میں سرکاری نوکری کرتا تھا۔ ان دنوں وہ چھٹیوں پر آیا ہوا تھا اور اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ اس مرتبہ اس کی شادی کر دیں، اس کے لیے وہ لڑکی ڈھونڈ رہے تھے، اور آج اسلم اپنی بہن اور ندا اور اس کی دوست کرن کے ساتھ ندی پر آیا ہوا تھا۔ اسلم ندی کنارے پتھر پر بیٹھ کر اپنا پسندیدہ رسالہ ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا، اور لڑکیاں جھولا جھول رہی تھیں، اور اسلم کی نگاہیں بار بار بھٹک کر کرن کے سراپے پر پڑ رہی تھیں۔ کرن بہت ہی خوبصورت اور خوبصورت لڑکی تھی، گول مٹول سفید چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، باریک یاقوتی ہونٹ، سیدھی ناک، دراز قد، متناسب سراپا، کمر تک آتے گہرے ناگن جیسے بال اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہے تھے۔ ایک آوارہ لٹ ہر وقت اس کے چہرے کا طواف کرتی رہتی تھی۔ اسلم بچپن سے ہی کرن کو پسند کرتا تھا، اور کرن بھی اس سے ناواقف نہیں تھی، وہ جان بوجھ کر انجان بنی رہتی تھی۔ اسلم بس موقع کی تلاش میں تھا کہ کب وہ اسے اکیلی ملے اور وہ اپنا حال دل بیان کر دے۔ اسلم انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اسے کڑک کی زوردار آواز سنائی دی، اور ساتھ ہی کرن کے خوف میں ڈوبی ہوئی فلک شگاف چیخ سنائی دی۔ تو اسلم نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ دراصل بات یہ تھی کہ جس شاخ پر کرن اور ندا نے جھولا باندھا تھا وہ شاخ ٹوٹ گئی تھی، اور کرن زمین پر آڑی ترچھی گری پڑی تھی۔ اسلم بھاگ کر ادھر گیا، پھر کرن کو اٹھا کر سیدھا کیا، اور ندا اس کے پاؤں کو دبانے لگی جہاں اسے چوٹ لگی تھی۔ ابھی وہ اسی عمل میں مصروف تھے کہ اسلم پر کسی مایا کے قطرے گرے اوپر سے، تو اسلم نے غور سے دیکھا تو وہ خون تھا۔ اسلم حیران و پریشان خون کو خوف سے دیکھنے لگا کہ پھر اچانک اسے بلی سے مشابہ ایک کرخت غراہٹ سنائی دی۔ وہ دونوں لڑکیاں ڈر گئیں۔ اسلم نے اوپر دیکھا تو اسے برگد کی جھنڈ میں دو چمکتی ہوئی انگارہ آنکھیں نظر آئیں۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ ایک قوی الجثہ سیاہ بلی جو کہ اس کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسلم نے دیکھا کہ خون اسی بلی کے منہ سے آ رہا ہے۔
ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ اسلم نے جلدی سے لڑکیوں کو ساتھ لیا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچ کر تینوں نے منہ ہاتھ دھوئے اور کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اسلم نے کرن کو تسلی دی اور اس کے پاؤں پر پٹی باندھی اور سمجھایا کہ گھر جا کر بتانا نہیں ورنہ خالہ ڈانٹ دے گی، اور ندا کرن کو گھر چھوڑنے چلی گئی اور اسلم ظہر کی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کی تقریباً 12 بجے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ خوفناک سناٹے کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں پر موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں ندی کے کنارے موجود برگد کا درخت جو کہ بہت پرانا اور گھنا تھا، اس سے ایک سایہ نکلا جس کا قد تقریباً 7 فٹ کے قریب تھا۔ چاند کی 14ویں تاریخ تھی، لیکن آج آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے گپ اندھیرا تھا۔ اچانک چاند بادلوں کی اوٹ سے نکلا اور پورا گاؤں روشنی میں نہا گیا۔ چاند کی روشنی جب اس خوفناک سائے پر پڑی تو اس نے خوشی سے ایک چیخ ماری جس سے ندی پر موجود دیگر درختوں کے اوپر بیٹھے پرندے سہم گئے۔ پھر وہ سایہ چلتا ہوا گاؤں میں پہنچ گیا۔ اچانک گلی میں اسے ایک کتے نے جا لیا۔ کتا زور زور سے بھونکنے لگا تو اس سائے نے اچانک اپنے ہاتھ بڑھائے اور کتے کو پکڑ لیا۔ اس نے کتے کے دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ کتے کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کام سے فارغ ہو کے وہ سایہ کرن کی گھر کی طرف جانے لگا۔ کرن کے گھر کے سامنے پہنچ کر وہ سایہ اوپر کو اچھلا اور گھر کے صحن میں کود گیا۔ وہ سایہ ایک عورت کا تھا جس کے لمبے سانپو جیسے بال کمر تک آ رہے تھے۔ اس کے سامنے والے دونوں دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ آنکھوں کی جگہ بس 2 گڑھے تھے جس سے تیز چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس کی شکل دیکھ کر کسی کمزور انسان کا دل یقیناً بند ہو سکتا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہو گئی تو اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور کرن کی چارپائی کی طرف بڑھی۔ اچانک کرن کو اپنے سینے پر دباؤ محسوس ہوا تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں تو اس نے دیکھا کہ ایک کریحہ شکل عورت اس کے سینے پر چڑھی ہوئی ہے اور اس کی انگارہ آنکھیں تھی۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ گھر والے اس کی چیخ سن کر بھاگ کر اس کے پاس آئے، لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کرن کی ماں بھاگی ہوئی اسلم کے گھر آئی اور سارا ماجرا اسلم کو سنایا۔ اسلم جلدی سے ان کے گھر آیا اور اس نے پانی کی چھینٹے کرن کے منہ پر مارے جس سے اسے ہوش آ گیا۔ اسلم نے اس کے گھر والوں کو سمجھایا کہ اب اسے آرام کرنے دیا جائے اور صبح اس سے سارا معاملہ پوچھیں گے۔ سارے گھر والے اپنے اپنے بستروں پر چلے گئے، لیکن کرن کی ماں ساری رات کرن کے سرانے بیٹھی رہی۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسلم کرن کی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے گھر کے سامنے پہنچ کر اسے حیرت ہوئی کہ کرن کے گھر کے سامنے لوگوں کا رش لگا ہوا تھا اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اسلم جلدی سے گھر میں داخل ہوا تو اس نے ایک ہیبت ناک منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کرن کو رسیوں سے باندھا گیا ہے اور وہ خونخوار آواز نکالتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسلم جلدی سے کرن کی ماں کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا میری بچی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اس پر جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اسلم دھک سے رہ گیا کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اسلم نے غور سے کرن کو دیکھا تو اسے دھچکا لگا۔ کرن کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، گلے سے بلی سے مشابہ آوازیں نکل رہی تھیں۔ اسلم سوچے میں گم تھا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ کسی اللہ والے بزرگ سے مدد لینی چاہیے۔ اسے کسی نے بتایا کہ دوسرے گاؤں میں ایک بہت پہنچے بزرگ ہیں جو کہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں۔ اسلم اور کرن کا بھائی جمال جلدی سے دوسرے گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے، اور جب وہ دوسرے گاؤں پہنچے تو ظہر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی اور بزرگ سے ملے۔ بزرگ نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ اسلم نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا جسے بزرگ نے غور سے سنا۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ انہیں اپنے عملیات کے کمرے میں لے آئے۔ بزرگ نے انہیں چٹائی پر بٹھایا اور خود جائے نماز پر بیٹھ گئے۔
थोड़ी देर तक आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते रहे और जैसे उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उन्होंने कहा, यह सब किया धरा उस बदरू का है जो कि उस दरख्त पर कब्जा आवर थी। इन लड़कियों ने उसके आराम में खलल डाला और वो उनकी दुश्मन हो गई। एक लड़की को तो वो शिकार बना गई, लेकिन दूसरी लड़की के गले में तावीज़ था, इसलिए वो बच गई। अब हमें जल्दी से वहाँ जाना चाहिए ताकि मैं अपना काम कर सकूं। वो दोनों बुजुर्ग को लेकर घर पहुंचे और बुजुर्ग ने लड़की को कमरे में बंद कर दिया और घर वालों से कह दिया कि जब तक मैं ना कहूं दरवाज़ा मत खोलना, और ख़ुद भी कमरे में रह गए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने कुरानी आयत पढ़ते हुए लड़की का हाथ पकड़कर उसकी छोटी उंगली पकड़ ली और मज़ीद ज़ोर ज़ोर से कुरानी आयत पढ़ने लगे। चंद मिनट ही गुजरे थे कि लड़की चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन बुजुर्ग ने उसकी उंगली ना छोड़ी। तो वो मिन्नत समाजत करने लगी कि आइंदा मैं इन्हें तंग नहीं करूँगी। फिर बुजुर्ग ने उससे वादा लेकर उसकी उंगली छोड़ दी तो किरण के नाक और कान से काला काला धुआं निकलना शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद धुआं एक खौफनाक औरत का रूप धार गया और फिर गायब हो गया। किरण बेहोश हो गई थी। बुजुर्ग ने कहा कि अब ऐसे कुछ नहीं होगा और आइंदा ऐसे बरगद के करीब दरख्त के करीब भी ना जाने दिया जाए। फिर बुजुर्ग ने एक तावीज़ दिया कि किरण के गले में डाल दें और ये तावीज़ इसके गले से उतरना नहीं चाहिए। थोड़े ही दिनों में किरण तंदुरुस्त हो गई और फिर उसकी असलम के साथ शादी हो गई और सब हंसी खुशी रहने लगे।